अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज कौम से ख़िताब किया। इस ख़िताब के हवाले से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी और ये बात कही जा रही थी कि महंगाई हुई सताई हुई आवाम जो है उसको कुछ इसमें से रिलीफ़ मिलेगा और कोई सुकून के सांस जो है वो मुयस्सर आ सकेंगे। लेकिन इस ख़िताब को सुनने के बाद मायूसी में इजाफ़ा हुआ या एतमाद में इजाफ़ा हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस ख़िताब को देखा जाए तो इसमें सिर्फ़ 4 जुमले जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। बाकी की उनकी तकरीर जो है वो वही है जो गुज़श्ता 3 बरसों में वो करते आए हैं या इससे पहले वो कंटेनर पर वो कर रहे थे। वो 4 जुमले क्या हैं? वो 4 जुमले ये हैं कि 120 अरब रुपए का जो है ये इमदादी पैकेज लाया जा रहा है। इस इमदादी पैकेज के ज़रिए 1 करोड़ लोगों को, जो कि उनके ख़्याल में 13 करोड़ ख़ानदान बनते हैं, घी, आटा और दाल पर हुकूमत 30% सब्सिडी देगी। और उसके साथ उन्होंने ये नवीद भी सुनाई कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें इजाफ़ा करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमसाया मुल्कों को ही देख लें तो भारत के अंदर पेट्रोल जो है वो 250 रुपये लीटर है। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो है वो 200 रुपये लीटर है, और जबकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे 138 रुपये लीटर है और हम इस वक्त इन लोगों से सबसे कम तरीन सतह के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह उन्होंने आटे की कीमत का भी तकाबली जायज़ा लिया और कहा कि हिंदुस्तान में 83 रुपये किलो है, बांग्लादेश में 82 रुपये किलो है और पाकिस्तान में 60 रुपये किलो है। उन्होंने दाल मूंग की भी बात की और कहा कि हिंदुस्तान में 338 रुपये किलो है, बांग्लादेश में 334 रुपये किलो है और पाकिस्तान में 162 रुपये किलो है। लिहाजा वो ये कहना ये चाह रहे थे कि महंगाई है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो है वो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है और महंगाई उस नौइयत की नहीं है कि उससे परेशान हुआ जाए। लेकिन कुछ सवाल हैं जनाब वज़ीर आज़म, अगर आप ये कहते हैं कि आप 30% सब्सिडी जो है वो आवाम को देने जा रहे हैं 3 अशिया के ऊपर, तो ये उसी वक्त तहलील हो जाएगी जब आप पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करेंगे और उसके असरात जो हैं वो फिर आगे उनका इजहार होगा, तो मामलात जो हैं वहीं पर आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं। मुल्क एहसास प्रोग्राम से नहीं चला करते, मुल्क इकनॉमिक मैनेजमेंट से चला करते हैं, मुआशी पॉलिसी से चला करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क से चला करते हैं। और वो जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है और आपसे सिरा उसी वक्त गुम हो गया था जब आप इस इबाहम का शिकार हो गए थे कि हमें IMF में जाना है कि हमें IMF में नहीं जाना है। वहाँ पे एक फ़ैसला कुन फ़ैसले की ज़रूरत थी। अगर नहीं जाना तो फिर एक प्लान होना चाहिए था, और अगर जाना है तो फिर अगर वक्त से बहुत पहले चला जाया जाता तो शायद वो कड़ी शराइत जो आज निगलनी पड़ रही हैं कड़वे घूंट की सूरत में, वो शायद ना निगलनी पड़ती। ये वो बुनियादी सूरत हाल है और ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनको हुकूमत मिली थी और मईशत जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करने जा रही थी, और उस डिफ़ॉल्ट को जो है वो सऊदी अरब, UAE और चाइना की मदद से है जो बचाया गया है। अभी भी ये बात कही जा रही है कि अगर सऊदी अरब ये 4.2 अरब डॉलर जो है जो इस वक्त एक इमदादी पैकेज आया ना आता तो हम फिर डिफ़ॉल्ट के जो है दाने पर खड़े थे। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सीजन पॉलिटिशियन है, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे और इसके साथ साथ सेनेट की कायमा कमेटी जो है उसके भी ये रूह रवां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की आज की जो तकरीर है उससे क्या समझा जाए? मायूसी बढ़ी है या ये कि एतमाद में इजाफ़ा हुआ है? नहीं, कुछ रिलीफ़ आ रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है। जो वो एहसास प्रोग्राम की भी बात कर रहे हैं, बड़े सूद के बग़ैर कर्ज़ों की भी बात कर रहे हैं, तकरीबन 1400 अरब रुपए के हुनर और ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या लगता है?
ندیم صاحب آپ نے سارا کچھ تو بتا ہی دیا ان کی اسپیچ کے بارے میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی اپوائنٹمنٹ ہے، اور کچھ بھی پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے اور کس طریقے سے چلنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہیز نو کلو، ہی از ناٹ in knowledge of what's happening in پاکستان. آج چینی 130 روپے بک رہی ہے. اگر آپ میری کلپ نکالیں، میری پریس کانفرنس نکالیں 2 ہفتے پرانا، تو میں نے کہا تھا 150 روپے کلو بکے گی، اور آج 130 روپے ہو گئی ہے. 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں ابھی. میں نے دسمبر میں پیشن گوئی کی تھی کہ 150 روپے چینی بکے گی پاکستان میں، اور آپ یہ آج آپ کے اس چینل کے تھرو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 150 روپے چینی اب ایک کنزرویٹو فگر مجھے نظر آ رہا ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ چینی ملے گی بھی نہیں پاکستان میں. آپ کو آٹا ملے گا پاکستان میں. جو حالات آگے آنے جا رہے ہیں بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس سچویشن کریٹ ہوتی ہے. نہیں مانوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خرابی کہاں پہ ہوئی ہے؟ کہ دیکھیں وہ آج بتا رہے تھے 1100 ارب روپیہ زراعت کے شعبے میں گیا ہے، کسانوں کے پاس گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور انہوں نے ساری جو فصلیں ہیں ان کو گن کر بتایا کہ ان کی پیداوار جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں مسئلہ مینجمنٹ ہے. مسئلہ دیکھیں آپ جو مرضی آئے انسینٹیو جو چیز میں دیں، اگر ملک میں مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، کسی سیکٹر کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. آج میں نے آواز اٹھائی ہے 820 بلین، وہ کہتا ہے کامل علی آغا صاحب بھی میرے ساتھ تھے آج کمیٹی میں، وہ کہتے ہیں جی 820 بلین میں نے جمع کرایا ہے پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اور پاکستان نے اس کا بینیفٹ اٹھایا، اور فائنانس منسٹری کہتی ہے ہم نے یہ پیسہ دیکھا ہی نہیں ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے یہ 820 بلین کہاں گیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں مینجمنٹ کا اوور آل حال یہ ہے. پرائم منسٹر کی نیت ضرور اچھی ہوگی، بٹ پرائم منسٹر کو خود پتہ نہیں ہے. ان کو جو لکھ کے چیزیں دی جاتی ہیں وہ آگے پڑھ دیتے ہیں ٹی وی پہ، اس سے نہیں ہوتا. ہی ہیز نو آئیڈیا ایگریکلچر میں کیا ہو رہا ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ ابھی تک کرشنگ شروع نہیں ہوئی شوگر کین کی. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ آٹے کی کیا پوزیشن ہے، کتنا شارٹ فال ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ آٹا کب امپورٹ ہونا ہے، ایلسیاں کب کھلنی ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر سوری ٹو سے از کلولیس واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. ٹھیک ہے، میں مانوی والا صاحب میں آتا ہوں، کیونکہ ایک اور بنیادی سوال ہے. کامل علی آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم نے آج ہندوستان کی مثال دی، وزیر اعظم نے آج بنگلہ دیش کی مثال دی، اور یہ کہا کہ ان کے مقابلے میں ہم بہت بہتر ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کی مڈل کلاس انڈیا کی مڈل کلاس جتنی مضبوط ہے، آپ کی مڈل کلاس بنگلہ دیش میں جو مڈل کلاس اس نے جنم لیا ہے اس جتنی مضبوط ہے، آپ کا افراط زر کی شرح جو ہے ان ٹوٹیلٹی وہ انڈیا کے مقابلے میں کم ہے، بنگلہ دیش کے مقابلے میں کم ہے، تو پھر تو یہ تقابلی جائزہ کامل علی آغا صاحب بنتا ہے. آپ حکومت کے اتحادی ہیں، آپ کو یہ دلیل اور یہ منطق جو ہے یہ درست دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، یقینی طور پہ یہ کوئی منطق ہی نہیں ہے. منطق تو یہ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ یہ بتاتے کہ بائنگ کیپیسٹی کیا ہے، اور بائنگ کیپیسٹی انڈیا میں کیا ہے عام آدمی کی، اور بائنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کیا ہے عام آدمی کی، اور بائنگ کیپیسٹی جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہے. سورس آف انکم کتنی ہے، اور ان کے عام آدمی کی جو آمدنی ہے اس میں کمی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے. امپلائمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں تقابل کر سکتی ہیں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ شری مانوی والا صاحب نے جو فرمایا
کہ یہاں پہ پاکستان میں جو مس مینجمنٹ ہے، مس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں انفلیشن ہوئی ہے، اور کووڈ کے بعد تو بے انتہا انفلیشن ہوئی ہے پوری دنیا میں. لیکن بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا پاکستان میں جن اشیاء کا تذکرہ کل فواد حسین نے کیا، آج پرائم منسٹر صاحب نے کیا، ان کو دیکھیں یہ ہماری لوکل پروڈکٹس زیادہ ہیں. یعنی گندم پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اگر پرائم منسٹر صاحب کو یہ پتا ہے کہ آٹا پاکستان میں 60 روپے کلو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فگر جو ہے پرائم منسٹر کو غلط بتایا گیا ہے. پاکستان کے اندر آٹا صرف یوٹیلیٹی سٹور پہ 60 روپے کلو ہے، جس کو عام آدمی مجبوراً خریدتا ہے، اور مجبوری کی حالت میں وہ بھی اس کی جو سیل ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے. یوٹیلیٹی سٹور پہ لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے. جو صحیح والا آٹا ہے وہ تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ 78 روپے سے کم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ شاید پرائم منسٹر صاحب کو نہیں بتائی گئی. میں کامل علی آغا صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ اس کی پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر جو کنٹرول ہونا چاہیے تھا، ان کو وہ نہیں ہے. کامل علی آغا صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اس میں ترمیم کرنی چاہیے تھی. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سلیم مانڈوی والا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو لاجک دی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں نیٹ امپورٹر ہیں اپنی خوراک کے حوالے سے، اور چونکہ دنیا میں کموڈٹی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارا جو شرح تبادلہ ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کبھی ہم 175 پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر کہیں سے امداد آ جاتی ہے تو 170 پہ آ جاتے ہیں، اب آگے پتہ نہیں کیا صورتحال ہونی ہے. تو یہ جو لاجک ہے یہ کتنی امپلائی ہوتی ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، یا پاکستان کی جو افراط زر ہے اس کے بڑھنے کے اوپر؟ ندیم صاحب، جیسے کامل علی آغا صاحب نے بات کہ وی آر این ایگریکلچر کنٹری، ہماری جو پرائسنگ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے. اور ہمیں یہ دیکھیں، یہ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو جب ہم نے کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ کرتے تھے ہماری گورنمنٹ میں، جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو پاکستان میں شارٹیج تھی، ہم امپورٹ کر رہے تھے آٹا، اور ہمارا یہ مشن تھا کہ اپنے ٹینیور میں پاکستان سے آٹا ویٹ ایکسپورٹ کریں گے، اور ہم نے پاکستان کو سیلف سفیشینٹ کیا ویٹ کے اندر. آغا صاحب اس کے وٹنس ہیں. اور ہم نے ایکسپورٹ کی، پاکستان بیکیم اے ویٹ ایکسپورٹر ناٹ این امپورٹر. نہیں، اس میں مانڈوی والا صاحب میں آپ کو ذرا بتاؤں، پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چاول جو ہیں اس میں 13.6% اس کی فصل میں اضافہ ہوا ہے، مکئی کی فصل میں 8% اضافہ ہوا ہے، گنے کی فصل میں 22% اضافہ ہوا ہے، گندم جو ہے اس میں 8% اضافہ ہوا ہے، اور کپاس میں 81% اضافہ ہوا ہے. تو پھر مطلب جو بنیادی اشیاء ہیں وہ تو ہماری اپنی ہیں. تو پھر یہی کہہ رہا ہوں نا، پرائم منسٹر کو تو جو آپ لکھ کے دیں گے پڑھ دیں گے. واٹ از دا بیس؟ اضافہ کس چیز سے ہوا ہے؟ تو کیا بیس تھا آپ کا جس کا آپ اضافہ بتا رہے ہیں پرائم منسٹر؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے ملک میں اگر پروڈکشن 14 ملین بیل کی تھی کاٹن کی، آج 9 ملین رہ گئی ہے. اگر آپ کے ملک میں ویٹ کی پروڈکشن ایکس اماؤنٹ آف ٹن تھی، آج اتنی رہ گئی ہے، تو اس سے اگر آپ کہیں گے کہ 28% بڑھ گئی ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ. آپ کی گروتھ اتنی گر گئی تھی کہ اس سے آپ اگر 28% 20% بڑھ گئے ہیں اس ڈکلائن سے،
تو آپ پھر بھی یو آر وے بیہائنڈ واٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دس کنٹری. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم کیوں ملینز آف ٹنز آف ویٹ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت ہم ملینز آف ٹنز آف ویٹ امپورٹ کرنے لگے ہیں. ندیم صاحب تباہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کامل علی آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چونکہ اتحادی جماعت ہیں تو یہ جو اگر آج جس غربت کی آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں، جس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، مہنگائی کو بھی آپ مان رہے ہیں، تو شریک جرم تو آپ بھی برابر کے ہی ہیں نا. آپ کیا اس کا آپ کو علاج دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ آج کی وزیر اعظم کی تقریر سے ایک چیز اور ابھر کر سامنے آئی ہے کہ 13 دن کے بعد پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ ہوگا، اور وہ شاید اتنا اضافہ ہو کہ اگر کوئی ریلیف کی بات ہو رہی ہے تو وہ جو فرق پڑنا ہے وہ ختم ہو جائے. دیکھیں ندیم حسین، ہم تو پچھلے 3 سال سے آپ کو پتا ہے کہ تواتر کے ساتھ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں. یہ مہنگائی کے معاملے میں تو ہمارا بالکل کلیئر ورڈکٹ ہے، اور ہم نے بڑے واضح الفاظ میں اور لائیو پروگرامز کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو بہتر کریں. دیکھیں اگر جو پچھلا نظام ہے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہو پا رہا، تو پھر وہ سابقہ جو پچھلے دور میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تھے، علاقہ مجسٹریٹ تھے، ڈی سی سسٹم تھا، اس کو بحال کر دیں اور کلیئر ورڈکٹ کے ساتھ بحال کر دیں، تاکہ فوری طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ دینا 3 سال بعد کہ جی ہم نے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ پرائس کنٹرول کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اور فیصلہ کر لیا بھائی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں گے آپ نے پرائس کنٹرول مشیر بھی مقرر کیے، آپ نے بڑے تجربے کر لیے، لیکن وہ کام کریں جس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جناب اس نظام کو قائم کریں اور ہلکا وائز پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں. نہیں آغا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اب ساری صورتحال ہے، اگر وزیر اعظم صاحب کی سوچ یہ ہے اور وہ اس کے قائل ہو چکے ہیں کہ باہر چونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہم باہر کے مقابلے میں سستے ہیں، ہماری بھی شاید پیٹرول کی قیمت ادھر بھی 250 روپے لیٹر یا 200 روپے لیٹر ہونی چاہیے، اور جو باقی جو قیمتوں کا فارمولہ ہے وہ بھی اس طرز پہ ہونا چاہیے، تو یہ احساس پھر ان کو کون دلائے گا کہ جناب آپ چیزوں کو کی جو کیلکولیشن ہے وہ غلط بنیادوں پر کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آج بھی کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا انٹرنیشنل افیکٹ اگر کم کرنا ہے تو پھر ڈالر کو کنٹرول کریں. جو ایک طریقہ کار طے ہو چکا تھا کہ ڈالر کو اس ریٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے تاکہ عام آدمی افیکٹ نہ ہو، لیکن یہاں پہ ایک لاجک بن گیا جی ایکسپورٹر جو ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. بھئی ایکسپورٹر کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو فائدہ دینا ہے تو پھر آپ اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کریں. اس کو کم کرنے کے لیے انرجی اس کو سستی دیں، اس کو بجلی سستی دیں، اس کو گیس سستی دیں، اس کو پیٹرول سستا دیں. اور پیٹرول سستا اور یہ ساری چیزیں سستی پھر ہوں گی جب آپ ڈالر کو کنٹرول کریں گے. آغا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائیے گا، بات تو سن لینا جناب، میرے پاس آخری 1 منٹ ہے آغا صاحب، اور میری بات سن لینا میرے بھائی. جی بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک سیکٹر کو فائدہ دینے کے لیے 22 کروڑ عوام جو ہے ان کو مصیبت میں ڈالا جائے گا، اس میں اوپر عذاب نازل کیا جائے گا، تو ایک سیکٹر کو اگر تھوڑا نقصان بھی ہو جائے وقتی طور پہ تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو وہ اقدامات کریں جو ان کے فائدے میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب سلیم مانڈوی والا صاحب، وزیر اعظم نے جس بات پہ اختتام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 پاکستان کے بڑے سیاسی خاندان ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جتنا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے ہیں اس کا آدھا واپس لے آئیں، میں ساری جو قیمتیں ہیں ان کو آدھا کر دوں گا. سر اس کو چھوڑیں آپ خاندان کو، انہوں نے تو کہا تھا ہم 200 بلین روپے 200 بلین ڈالر فوری آ جائیں گے جس دن میں منسٹر بنوں گا. ڈالر یہاں سڑکوں پہ ہوں گے. وہ کدھر گئے ڈالر جو آنے تھے 200 بلین ڈالر؟ تو یہ خاندانوں کے پیچھے اب ریکویسٹ پہ آ گئے خاندانوں کو.
मतलब इनको खुद अपनी बातें तो याद नहीं रहती कि इन्होंने क्या बातें की थी कंटेनर पे खड़े होके, कि यहाँ डॉलर की नहरें बहेंगी और लोग यहाँ नौकरियां करने आएंगे बाहर से पाकिस्तान। तो ये तो अब मतलब खुद यू टर्न के मास्टर हैं, अपनी बातें करते हैं जो उठ पे फिर जाते हैं, फिर घूम फिर के दो ही खानदान इनको नजर आते हैं, उनकी बातें शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। ज्वाइन किया है डॉक्टर इशफाक ने, जो कि मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब किया है और मैं उस ख़िताब के उस पहलू पे मेरी ज़्यादा मैं फ़ोकस कर रहा हूँ कि उन्होंने 120 अरब रुपए के रिलीफ़ पैकेज का ऐलान किया है 1 करोड़ लोगों, और उनके ख़्याल में 13 करोड़ ख़ानदान जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अब वो कह रहे हैं कि 3 अशिया घी, आटा, दाल 120 अरब रुपए के इस पैकेज से ये इन लोगों को 30% सस्ती मिलेंगी। दूसरे सांस में ही उन्होंने ये बात भी फरमा दी कि पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 13 दिनों के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। ये जो कुशन वो दे रहे हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो डॉक्टर साहब ये जो आप एक कुशन दे रहे हैं ये एरोड नहीं हो जाएगा? मतलब उसके असरात तो ज़ायल हो जाएंगे। एक तो ये है कि आपका सवाल बड़ा लोडेड किस्म का है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर को ये एहसास हो गया है कि अवाम, ख़ासकर गरीब अवाम अंडर प्रेशर आ गए हैं बहुत ज़्यादा। और जो हालात 2018 में जब बकौल उनके हमें हालात अच्छे नहीं थे, तो आज भी उनको ये एहसास हो गया कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो लिहाजा वो कुछ करना चाहते हैं उस अवाम के लिए। जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत सारे रिलीफ पहले भी दिए जा रहे थे, अब उसमें जिनके पास भी एहसास का वो कार्ड होगा तो वो उस कार्ड को दिखाकर सामान ले सकते हैं, तो उनको 30 जो भी कीमत होगी उससे 30% उसमें कमी उसमें हो कर दी जाएगी। तो कम से कम वो ख़ानदान जो एहसास प्रोग्राम के अंडर में है और जिसके पास एहसास का कार्ड है, वो तो उनको तो बेनिफिट हो जाएगा इसी घी, आटा और दाल में, क्योंकि ये गरीब घरानों में ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी होता है। तो इस लिहाज से उनको कुछ तो रिलीफ तो मिल जाएगा उन लोगों को। लेकिन आपने ये कहा है कि ये अभी चूँकि महंगाई है 30% नहीं उन पे डॉक्टर साहब, मैं इस सवाल में एक एडिशन कर रहा हूँ जो मैंने आपसे सवाल किया। आप कह रहे हैं 30% उन ख़ानदानों को मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये ख़ानदान जो हैं ये बिजली के बिल भी देते होंगे, ये गैस के बिल भी देते होंगे, और ज़ाहिर है कोई मोटरसाइकिल भी होगा उसमें पेट्रोल भी डलवाते होंगे, और बाकी अशिया जो हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की वो भी इन्होंने ख़रीदनी होंगी। तो जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, अब जब आप बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, तो ये 30% इनके कितने काम आएगा? नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं कि किसी भी घराने में सिर्फ घी, आटा और दाल ही इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब यह है कि हुकूमत भी अपने जेब में भी तो देखेगी ना कि जेब में कितने पैसे हैं, कितनी हमारी सकत है। तो अगर उस सकत से थोड़ा बहुत भी अगर रिलीफ मिल जाए उन ख़ानदानों को, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर कुछ भी ना हो उससे तो कुछ तो बेहतर है कि वो ख़ानदान जिसके पास कार्ड मौजूद हैं, वो तकरीबन 6 मिलियन की तादाद में है, वो 60 लाख है, और उसमें आप अगर रख लें कि हर फैमिली में कोई 7 लोग ऑन एवरेज हो, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को बेनिफिट मिल सकता है इसमें। तो ये तो है कि ये कोई भी हुकूमत दुनिया में है वो ये कर तो नहीं सकती है कि हर चीज़ के लिए वो 30% कमी कर दे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है। अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप बांग्लादेश से और इंडिया से तकाबली जायज़ा लेते हैं कि जी 250 रुपये लीटर है उधर पेट्रोल, 200 रुपये लीटर है बाकी जगहों पे आप लेते हैं, मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि क्या ये भी सोचते हैं कि वहाँ पे फ़ीकस आमदनी कितनी है? क्या ये भी सोचते हैं कि वहाँ पे इन टोटलिटी जो अफरात ज़र की शरह है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कितनी कम है? क्या वो इस बात का भी जायज़ा लेते हैं कि वहाँ पे गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में मिडल क्लास जो है
وہ کتنی مضبوط ابھر کر سامنے آئی ہے اور ان کی شرح نمو جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے، اور مطلب بہت ساری چیزوں کا پھر جائزہ لینا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کہا، میں نے بہت سارے ٹیلی ویژن کے چینل پہ کہا کہ خدا کے واسطے اس کو کمپیریزن نہ کیا کرے اس طریقے سے، یہ بہت غلط طریقہ ہے کمپیریزن کرنے کا، کیونکہ دیکھیں اگر فرض کر لیں، میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دے دوں، آج بنگلہ دیش کا ایک ٹاکا جو بنگلہ دیش ٹاکا اور ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 85 روپیہ ہے، یعنی 85 ٹاکا ایک ڈالر کے برابر ہے۔ اگر آج پاکستان کی کرنسی 85 روپے ایک ڈالر کے برابر ہوتی تو اگر تیل وہاں پر جس قیمت میں بھی بک رہا ہے، جب ہم نے اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کر دیا ہے تو ڈیویلیو ہونے کی وجہ سے ایک ٹاکا جو ہے وہ کئی پاکستانی روپے کے برابر ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ کہیں کہ جی اس لحاظ سے تو بنگلہ دیش میں 250 روپے تیل کی قیمت ہے، ہمارے یہاں تو اس سے بھی کم ہے۔ بھائی اس کی وجہ سے نہیں ہے، ہم نے اپنی کرنسی کو گرا دیا ہے۔ پہلے ایک ٹاکا 1 روپے کے برابر تھا، اب ایک ٹاکا میں تقریباً 2.5 روپے کے برابر ہو گیا ہے وہ، تو اس کی وجہ سے یہ کمپیریزن جو ہے وہ بالکل بے معنی کمپیریزن ہو گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہہ کر ہم ان غریبوں کے ایک طریقے سے نمک بھی چھڑکتے ہیں ان کی پریشانیوں پہ، کیونکہ جب ایک انسان، ایک غریب جب جائے گا مارکیٹ میں کسی چیز کو لینے کے لیے، تو جو اس سے قیمت ڈیمانڈ کی جائے گی وہ اپنی جیب سے جب دے رہا ہوگا تو اسے یہ بالکل خیال نہیں آئے گا کہ بنگلہ دیش میں یہ کیا بک رہا ہے یا انڈیا میں کیا یہ بک رہا ہے۔ وہ تو دیکھے گا کہ میں کیا پے کر رہا ہوں، میری آمدنی میں اس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹیمپرری فنامنا ہے، اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پھر سوال ہے، ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پھر سوال ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں، آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں، آپ گیس کی قیمت بڑھا دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ملک کے اندر اپنی صنعت کے پہیے کو، جس کا یہ خام مال ہے، آپ بڑھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے سے آپ کی بے روزگاری میں کمی ہو سکتی ہے اور آپ کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ اتنا چل سکتا ہے کہ آپ کا افراط زر بھی کم ہو اور آپ کی مہنگائی جو ہے اس کی بھی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کنٹرول میں آ سکے؟ ندیم صاحب، اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں جب آپ جائیں گے IMF کے پروگرام میں تو اس کی کنڈیشن بھی آپ کو امپلیمنٹ کرنی ہوگی جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم نے کم سے کم اتنی تو کرج دکھائی کہ انہوں نے عوام کو آگاہ کر دیا کہ آپ کے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی اور بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی۔ یہ کیوں کہا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے وزیر خزانہ اپنے ٹیم کے ساتھ IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تو ان کو IMF والوں نے یہ بتایا کہ آپ نے اپنے بجٹ میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 600 بلین روپیہ رکھا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ 30 روپیہ فی لیٹر تک آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا سکتے ہیں، تو آپ یہ لگائیں اور 600 ارب جو ہے جو آپ نے بجٹ میں رکھا ہے اس کو حاصل کریں۔ تو اس میں ہمارے وزیر خزانہ نے کہا کہ بھئی یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم چلیں 600 نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم آپ جتنا اکٹھا کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو ہے یہ تقریباً 3 روپے 28 پیسہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگ رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے 30 روپیہ یعنی 1/10 کے قریب ابھی اس وقت لگا رہی ہے حکومت۔ ورنہ اگر یہ 30 روپے لگاتی تو یہ آلریڈی 150-200 کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ پیٹرول کی قیمت۔ تو حکومت نے بجٹ پہ ہٹ لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی لیے IMF فورس کر رہی ہے کہ نہیں آپ ہٹ نہ لیں، آپ پاس آن کریں۔ تو جو جس طریقے سے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم 2 قدم وہ نیچے آئے ہیں، 2 قدم ہم اوپر گئے ہیں،
तो कहीं दरमियान में एक एग्रीमेंट हो गया है कि चलो 600 नहीं करेंगे तो उससे थोड़ा कम कर लेंगे, चलो हम 30 रुपए फी लीटर नहीं लगाते हैं, हम थोड़ा उससे कम लगाएंगे, तो आज से सर्टनली ज्यादा लगेगा। इसलिए जब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ज्यादा लगाएंगे तो ये कीमतें बढ़ेंगी, जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले से वार्न कर दिया है। जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, उसका भी उन्होंने बता दिया है। कम से कम इतनी तो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है प्राइम मिनिस्टर ने कि अवाम को पहले से आगाह कर दिया है और ये बताया कि इसीलिए हम ये 120 बिलियन का ये सब्सिडी जो दे रहे हैं 3 आइटम पे, वो इसीलिए दे रहे हैं कि कुछ तो मदावा कर सके अवाम का। जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।